لیکن محترم حضرات، یہ تھا مختصر سا جو شہادت کا فلسفہ. لیکن آؤ حسینیت کا دم بھرنے والوں، امام حسین سے محبت کے دم بھرنے والوں، 10ویں محرم کی رات یا 10ویں محرم کا دن آتا ہے تو انسان اپنے امام حسین کی یاد کو بھلا کر یزیدیوں کے شیبے میں لگ جاتے ہیں. آپ اپنے محلے میں نظر اٹھا کر دیکھیے، کہنے کو تو کہتے ہیں ہم حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، آل رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، آل رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن وہی نوجوان 1 محرم سے 10 محرم تک ڈھول بجاتا ہوا نظر آ رہا ہے، ڈھول بجاتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان سے پوچھا جائے کیوں ڈھول بجاتے ہو، وہ کیا جواب دیں گے؟ کہا 10ویں محرم ہے ڈھول بجاتے ہیں. ان سے سوال کرو ڈھول کس نے بجایا تھا؟ کربلا میں تو 72 نفوس قدسیہ شہید ہو گئے. امام حسین کی بیویاں، ان کی بیٹیاں حضرت امام زین العابدین کو جو ہے قید و بند کر کے، ان کو ننگی اونٹوں کی پیٹھ پر سوار کر کے جو یزیدیوں نے ڈھول اور تاشے بجا کر ملک شام امام حسین کے گھرانے کو لے کر گئے. بتاؤ کیا تم وہ کام کر رہے ہو کہ جو امام حسین نے کربلا کی زمین پر کیا؟ امام حسین کی 1 وقت کی نماز قضا نہ ہوئی، امام حسین قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑا، لیکن تم کہتے ہو امام حسین کی یاد پر ہم ڈھول بجاتے ہیں. وہ ماں کیسی ہوتی ہوگی کہ جس کا بیٹا حسینی دم بھر رہا ہے، لیکن اس کے قوم سے جنم لینے والا بیٹا حسینی کردار میں نظر نہیں آ رہا ہے بلکہ یزیدی کردار میں نظر آ رہا ہے. کیا اس ماں کے دل پہ خلق میدان محشر میں حضرت فاطمہ الزہرا کے سامنے یہ کہہ سکتی ہے اے فاطمہ میں نے بھی اپنے بیٹے کو جنم دیا تھا، لیکن میں نے اپنے بیٹے کو یہ پڑھایا تھا کہ میرا بیٹا حسینی کردار میں اپنی زندگی بسر کرے گا؟ کیا وہ کہہ سکتی ہے؟ میں ان بیٹوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کل میدان محشر میں نبی پاک جب آب کوثر کو بانٹتے ہوں گے، امام حسین بھی کھڑے ہوں گے، اس امام حسین کے سامنے یزیدی کردار میں دنیا میں زندگی گزارنے والا آدمی تم یہاں پر جا کر کہہ سکتے ہو اے امام حسین تیرے شیدائی ہم بھی تھے، تیری محبت کا دم ہم بھی بھرتے تھے، لیکن ہم دنیا میں تیرے ساتھ محبت کرتے تھے. آج اپنے نانا سے کہہ دیجئے، آج اپنے نانا سے کہہ دیجئے جو ہے آب کوثر ہمیں بھی پلا دے. تم کہہ سکتے ہو؟ ہرگز نہیں کہہ سکتے. لیکن بتاؤ تم اس کے باوجود اپنے آپ کو ڈھول بجاتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتے ہو. ارے سارا کنبہ لٹ گیا، سارا گھرانہ لٹ گیا، سارے کے سارے لوگوں کو یزیدیوں نے مار ڈالا، قتل کر ڈالا، لیکن تم اس 10ویں محرم کو ڈھول بجاتے ہو. ارے امام حسین تو اس وقت بھی نماز کو نہیں چھوڑا، اس وقت بھی نماز کو نہ چھوڑا بلکہ سجدہ شکر ادا کیا، اور رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے کے بعد سارے لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو پیغام دینا دیا اور کہا اے میرے ماننے والوں، جتنی بھی صحبتیں آئے، جتنی بھی تکلیفیں آئے، تمام تکلیفوں کو برداشت کر لینا، لیکن میرے مشن کو کبھی نہ چھوڑنا، میرے راستے کو کبھی نہ چھوڑنا. لیکن ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم ڈھول بجاتے ہیں. میں کہتا ہوں تیرا باپ مر جائے گا اس دن ڈھول بجانا. تیرے دل پہ کیا گزرے گی؟ تیری ماں کا انتقال ہو جائے گا، تو اس دن ڈھول بجانا. تیرے دل پر کیا گزرے گی؟ تیرے رشتہ داروں کا انتقال ہو جائے گا، اس دن ناچنا، کودنا اور اپنے گھر والوں کو بھی نچوانا اور ڈھول بجا کر یہ اعلان کرنا میری دادی کا انتقال ہو گیا ہے، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے،
میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ ارے حسینی دم بھرنے والوں، امام حسین کے نام لے کر اپنے آپ کو برباد نہ کرو۔ آؤ دامن حسین میں دیکھو، اس دامن میں کیا کیا نظر آ رہا ہے۔ کہیں تو تلاوت قرآن نظر آ رہی ہے، کہیں تو سجدہ شکر نظر آ رہا ہے، کہیں تو تلاوت قرآن کے ساتھ نمازیں نظر آ رہی ہے۔ لیکن تو اپنی زندگی میں دیکھ، تو نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی کہتا ہے حسینی ہے۔ قسم خدا کی، کل امام حسین نے ہم سے پوچھ لیا تو ہمارا جواب ہم سے نہیں بن پائے۔ لیکن ذرا سنو، امام حسین کے ساتھ محبت کرنے والوں، لیکن اپنی محبت کو کم مت ہونے دینا، کم مت ہونے دینا۔ فاطمہ کے ساتھ الفت و محبت رکھنے والوں، حضرت زینب و سکینہ کے ساتھ پیار کرنے والی خواتینوں، اپنی محبت کو کم مت ہونے دینا۔ اسی لیے کہ کل میدان محشر میں جب امام حسین شفاعت کر کے ہم گنہگاروں کو جنت عطا فرمائے گا، وہیں پر ہمیں اس بات کا بھی احساس دلائے گا کہ دنیا میں تو تھا تو تو میرے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی گزارا ہے، تو اپنے حالت ایمان کے ساتھ یہاں آیا ہے۔ آج میں جنت جا رہا ہوں، تنے تنہا نہیں جاؤں گا، بلکہ میں تجھے ساتھ لے کر جنت جاؤں گا۔ محبت اہل بیت کا دم بھرنے والوں، میں نے حدیث پاک پڑھی ہے اور واضح انداز میں کہہ کر جا رہا ہوں اور لوگوں کو بتا رہا ہوں، ڈھول بجاؤ گے تو اپنا عقیدہ، اپنا ٹھکانہ دیکھ لینا۔ لیکن محبت کرنے والوں، لیکن اپنی محبت کو کم مت ہونے دینا۔ آقا نے ارشاد فرمایا اور قرآن نے اعلان کیا، قرآن نے کیا اعلان کیا کہ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے لوگوں، میری قرابت داروں کے ساتھ محبت کرو، الفت کرو۔ کیا ملے گا پروردگار جب میرے نبی کے آل سے پیار کریں گے؟ کیا ملے گا ثمرہ؟ اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ اس کا ریزلٹ کیا ملے گا؟ اس کا جزا کیا ملے گا؟ اس کا ثواب کیا ملے گا؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا، سنو، میرا بیٹا، میرا نواسا پیاس اور بھوک سے نڈال ہو کر شہید کیا گیا تھا، وہ شہادت کا درجہ تجھے ملے گا۔ من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ جو میرے آل سے محبت کرے گا، جو میرے حسین سے محبت کرے گا، جو میرے علی اکبر سے پیار کرے گا، جو میرے علی اصغر سے محبت کرے گا، یہ دنیا کو چھوڑ کر جائے گا، میرے گھرانے والوں سے پیار کرے گا، ایک نہ ایک دن تو موت آئے گی، دل میں آل نبی کی محبت لے کر جائے گا، تو وہ مرنے والا بندہ عام بندہ نہیں ہوگا، بلکہ مرنے والے بندے کو پروردگار عالم شہادت کے درجے پر فائز عطا فرمائے گا، فائز عطا فرمائے گا۔ یہ تو شہادت کا مرتبہ۔ اب ذرا سنو، ہم مریں گے تو ہمارا یقین ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے گا؟ آپ کو یقین ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں آپ کا ایمان محفوظ رہے گا؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے۔ آپ کو یقین نہیں، لیکن ایک گارنٹی دے کر جا رہا ہوں اور بتا کر جا رہا ہوں، لیکن جب بھی مرو گے ایمان ساتھ جائے گا، ایمان تیرا ساتھ چھوڑے گا نہیں، ایمان ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ وہ کیا گارنٹی ہے؟ آقا فرماتے، من ماتا حب آل محمد ماتا مومنا۔ جو میرے آل سے پیار کرے گا، میرے عطرت سے محبت کرے گا، میرے گھرانے والوں کے ساتھ الفت و محبت کو قائم رکھے گا، جب بھی مرے گا ایمان کی حالت میں مرے گا، ایمان کے ساتھ جائے گا۔ تو اسی لیے آپ امام حسین کے چاہنے والے ہیں، امام حسین کے ماننے والے ہیں، لیکن میں تو جانتا ہوں امام حسین کے نام پر ایک مرتبہ زوردار انداز میں سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ ایک کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں ایک شہزادے کو بڑے بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا۔ میں وہ واقعہ بیان کروں گا
اس کے بعد اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا۔ وہ واقعہ جو پورے کربلا کے نقشے کو بدل کر رکھ دیا، جو پورے کربلا میں ایک کوہرام سے برپا کر دیا، وہ واقعہ پیش کروں گا۔ ایک مرتبہ پورے موری خواہ والوں، میں نے آپ کا تیور دیکھا ہے، آپ حضرات سبحان اللہ کہتے ضرور ہیں، لیکن آپ کو کہلوانا پڑتا ہے۔ ذرا بلند آواز سے مجھ تک آواز آنی چاہیے، زور سے کہیے سبحان اللہ۔ کرسی والے صاحب آپ لوگ زور سے بولیے سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ، ہاتھوں کو اپنے بلند کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں گے تو میزان عمل میں کام آئے گا۔ یہ سبحان اللہ کا پاور یہ ہے، کل میدان محشر میں ایک آدمی آئے گا، آنے کے بعد کہے گا کہ میرے نامۂ اعمال میں نیکیاں نہیں ہیں، لیکن اس نیکیوں کی بدولت وہ جنت نہیں بلکہ جہنم کا پروانہ ملے گا۔ لیکن ایک فرشتہ آئے گا، کہے گا میرے پاس ایک کاغذ کا پرزہ ہے، اس کاغذ کے پرزے میں کچھ ہے جو دنیا میں تو نے کیا تھا۔ فَتَخْرُجُ بِطَاطَةً فِيهَا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب وہ کاغذ کا ٹکڑا نکالے گا اور کہے گا اس کاغذ کے ٹکڑے کو تم اس جگہ پر لے جا کر رکھ دو میزان عمل میں، ابھی جو فیصلہ ہوا ہے تو جنتی نہیں بلکہ جہنمی ہے، ابھی اس کا رزلٹ بدل جائے گا۔ اس نے کیا کیا؟ اس کاغذ کے پرزے کو لے جا کر میزان عمل میں رکھ دیا، اور وہ میزان عمل کا پلہ بھاری ہو گیا، اور جب نکال کر دیکھا تو اس نے دنیا میں ایک عمل کیا تھا۔ وہ عمل کیا تھا؟ اس پرزے کے اوپر لکھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اسی کی بدولت میدان محشر کا نقشہ بدل گیا، اور اس کا جو فیصلہ ہوا تھا یہ جنتی نہیں بلکہ جہنمی ہے، اعلان ہو گیا یہی جنتی ہے۔ اسی لیے محترم حضرات، میں آپ تمامی حضرات میں سے ان محبت اہل بیت کا دم بھرنے والے سے گزارش کروں گا کہ وہ کون سا آل نبی سے پیار کرنے والا بندہ ہے کہ جو اس آل نبی کو گواہ بنا کر، امام حسین کو گواہ بنا کر یہاں پر 1100 روپے لا کر جمع کر دے۔ کون سا ایسا بندہ ہے جو امام حسین سے محبت کرنے والا؟ یہی محبت کل میدان محشر میں کام آنے والا ہے۔ کل میدان محشر میں اگر کام آنے والی کوئی شے ہے، کوئی چیز ہے، تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی وہ محبت رسول ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، وہ کون بندہ ہے جو 1100 روپے امام حسین کے نام پر اس محفل میں لا کر جمع کر دے، اور امام حسین کو گواہ بنا کر کہے اے امام حسین، آپ کی محفل سجی تھی، آپ کی مجلس سجی تھی، اس مجلس میں نے اتنے روپے خرچ کر کے تیرے محفل کو کامیاب بنایا تھا، اس میں سننے والے بہت احباب تھے، لیکن اس محفل کو کامیاب تو میں نے کیا، لیکن مولا حسین میں تیرے ساتھ میرے اس عمل کے بدلے میں تیرے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ امام حسین اس کو اپنے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی جناب محمد تاج الدین صاحب نے انہوں نے 1100 روپے امام حسین کی اس محفل میں دیا ہے۔ پروردگار عالم کے اس 1100 میں قبول و مقبول عطا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ قمر الحق بھائی صاحب نے انہوں نے بھی 1100 روپے دیا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تبارک و تعالی ان کے اس 1100 روپے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے، اور امام حسین کے صدقے وسیلے سے ان کے گھر میں بے پناہ خیر و برکت کا نزول عطا فرمائے۔ اور میں ان احباب سے گزارش کروں گا جو 1100 سے بھی زیادہ دینے کی استطاعت رکھتا ہے، اسی لیے کہ آپ جب ان پیسوں کو ایسی راہ میں خرچ کرو گے، پروردگار عالم کل میدان محشر میں تجھ سے تیرے سارے پیسے اور روپے اور وقت کا حساب لے گا، لیکن ان پیسوں کا حساب نہیں لے گا کہ جن کو تو نے ان کی راہ میں خرچ کیا ہے، ان کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ علی جناب شاہد الرحمان بھائی صاحب نے
1000 روپے دیا ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تبارک و تعالی ان کے اس 1000 روپے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول۔ چچا نے 200 روپے دیا ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ان کے اس 200 روپے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ میں جانتا ہوں سارے لوگ پیسے ساتھ میں نہیں لے کر آئے، دل چاہتا ہے کہ ہم بھی جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، محفل امام حسین میں خرچ کرے تاکہ انہیں بھی گواہ بنائے۔ آقا کریم کل جب میدان محشر میں حساب و کتاب کے بعد اپنے چاہنے والوں کو جام عطا علی جناب عبد البھائی صاحب نے 500 روپے دیا ہے، 1100 روپے دینے والا بندہ لگتا ہے لیکن 500 روپے دیا ہے، پروردگار عالم ان کے اس 500 روپے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول۔ چچا نے 200 روپے دیا ہے، پروردگار عالم ان کے اس 200 روپے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ لیکن بہت سارے احباب دینے کے خواہش ہیں، ان کے دل میں یہ تمنا ہے، لیکن میں ان سے گزارش کروں گا پیسہ نہیں لے کر آئے ہو دل کو چھوٹا مت کرو بلکہ اپنے دل کو بڑا کرو اور یہاں پر کہہ دو صرف کہ اے امام حسین میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں میں 1100 روپے تیری بارگاہ میں لا کر جمع کر دوں گا، میری بھی حاضری اپنے اسی رجسٹر میں کر لیجئے جو دانکاری کرنے والے بندے ہیں۔ آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا اپنا نام ہی لکھا علی جناب عطاب الرحمن صاحب نے 500 روپے دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے اس 500 روپے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ کون بھائی صاحب ہیں کہ جو یہ دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ پھر میں اپنی بات کو کربلا کے اس واقعے پر ختم کر دوں گا جس واقعہ نے امام حسین کے خاندان کے ایک نونہال نے جو میدان کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ نعرے رسالت علماء اہل سنت نعرے تکبیر۔ آئیے وہ کون سا بندہ ہے کہ جو امام حسین کی محفل کو اپنی ان روپے کے ذریعے سے تعاون دے کر امام حسین کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ہر کوئی چاہتا ہے۔ وہ 1100 روپے والے بندے مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، جو 500 والے بندے ہیں وہ لوگ تو کھڑے ہو جائیں، وہ لوگ تو آ کر دے دیں تاکہ اس محفل کو کامیابی ملے اور آپ کا نام بھی اسی جگہ پر لکھا جائے جہاں پر دانکاری کرنے والے کا نام لکھا جا رہا ہے، جہاں پر شرکت کرنے والے کا نام لکھا جا رہا ہے۔ اسی لیے میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا اس محفل کو سجانے والے آپ حضرات یہاں پر آئے اور اپنے قیمتی وقت کے ساتھ ساتھ اپنے دولت کو جمع کر کے امام حسین کے محفل کو کامیاب کرے۔ سبحان اللہ۔ مبارک حسین صاحب انہوں نے 1100 روپے دیا ہے، پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ محمد ارشاد علی انہوں نے 1100 روپے دیا ہے، پروردگار عالم ان کے اس 1100 روپے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ ایک بھائی صاحب انہوں نے 200 روپے دیا ہے، پروردگار عالم ان کے نور محمد علی انہوں نے 100 روپے دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے 100 روپے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ یہ ہمارے داؤد بھائی صاحب انہوں نے 500 روپے دیا ہے، مولا تبارک و تعالی ان کے اس 500 روپے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ کیا ان جوانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے؟ تم ایک ہوٹل میں بیٹھ کر چند دوستوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہو تو تیرے پیسے نظر نہیں آتے تمہیں، لیکن امام حسین کی بارگاہ میں جمع کرنے کے لیے حسان رضا صاحب نے اپنی ماں مرحومہ مغفورہ کے لیے انہوں نے 100 روپے دیا ہے، لیکن ماں چلی گئی۔ ماں نے اپنے بیٹے کو جوان کیا، حافظ قرآن بنایا، شاعر
اسلام بنایا، لیکن اس بیٹے نے اپنی ماں کو نہ بھولا۔ اسی لیے کہتے ہیں اے میری ماں، اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دو یا نہ دو، لیکن دین کی تعلیم ضرور دیا کرو۔ جب یہ تم چلی جاؤ گی، یہی بیٹا تجھے بھولے گا نہیں۔ جیب میں 100 روپے ہوگا، 50 روپے ہوگا، 50 روپے تیرے ایصال ثواب کے لیے رب کی بارگاہ میں دیتا ہوا نظر آئے گا۔ علی جناب الحاج مقبول صاحب کے بیٹے نے 1100 روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ ماشاءاللہ ان کے اس 1100 روپے کو اپنی بارگاہ میں علی جناب خسرو، یہ بہت بڑے صوفی اور مجذوب انسان تھے، اور اسی کے نام پر یہ خسرو نام ہے، امیر خسرو۔ انہوں نے 500 روپے دیا ہے۔ پروردگار عالم ان کے اس 500 روپے کو اپنی تمہاں تو ایک دم 1100 روپے دیوا لگا۔ انہوں نے 500 روپے دیا ہے۔ پروردگار عالم ان کے اس 500 روپے کو اپنی بارگاہ میں قبول۔ آمینہ خاتون کے نام پر 500 روپے دیا ہے۔ پروردگار عالم ان کے اس 500 روپے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ حبیبہ خاتون کے نام پر ایک بھائی صاحب نے 100 روپے دیا ہے۔ پروردگار دل محمد نے 100 روپے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے 100 روپے کو قبول عطا فرمائے۔ اور افسر علی کے نام پر 500 روپے آیا ہے۔ پروردگار عالم ان کے اس 500 روپے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ ناصر عالم 100 روپے دیا ہے۔ جو 100 والے ہیں بھائی صاحب وہی تو سب کوئی اگر 100 روپے دو گے تو اس 100 روپے جب لکھ لیا جائے گا، کل میدان محشر میں تیرا کوئی عمل کام آئے یا نہ آئے، یہی 100 روپے کام آئیں گے۔ ایک بھائی صاحب نے 300 روپے دیا ہے۔ پروردگار عالم اس کے اس 300 روپے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ آصف بھائی نے 500 روپے دیا ہے۔ پروردگار عالم اس کے 500۔ علی جناب خسیر صاحب نے 500 روپے دیا ہے۔ پروردگار عالم انصرہ خاتون ہماری ماں بہنوں کی طرف سے بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے 500 روپے دیے ہیں۔ پروردگار عالم اس کے اس 500 روپے کی دانکاری کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ حاجی صاحب بہت دیر سے سوچ رہے تھے دو یا نہ دو، انہوں نے کوشش کی اور یہاں تک سبحان اللہ حاجی صاحب نے 100 روپے دینے کی کوشش کیا ہے، لیکن 90 روپے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس 90 روپے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ علی جناب مقصود ماسٹر صاحب نے 1100 روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ پروردگار عالم ان کے اس 1100 روپے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ بہت سارے احباب ہیں لکھانے والے، دل تو چاہ رہا ہے لکھاؤں، لیکن اب وہاں سے اٹھنے کی ان کو جو ہے طاقت نہیں مل رہی ہے، کہیں کرسی چھوٹ نہ جائے۔ ایک صاحب نے 100 روپے دیا ہے۔ پروردگار عالم اس کے 100 روپے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ اور جو حضرات 100 200 500 50 جتنا کچھ دینا چاہتا ہے وہ حضرات لا کر جمع کر دیں۔ اور میں کمیٹی والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات خواتین کی طرف بھی چلے جائیں، وہ لوگ بھی امام حسین کے نام پر، کبھی زینب کے نام پر، کبھی سکینہ کے نام پر دینے کے لیے تیار ہے، ان سے بھی لے لیجئے تاکہ وہ بھی کل میدان محشر میں حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے سامنے یہ کہہ سکے اے فاطمہ تیری کنیز نہ بن سکی، لیکن جیب میں میرے 100 روپے تھے، میرے 100 روپے تیری بارگاہ میں خرچ کر دیے، میرے اس 100 روپے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، تیرے چادر کے تلے، تیرے چنی کے تلے مجھے بھی جنت میں لے کر چلا جا۔ فاطمہ کا جب دریائے رحمت جوش میں ہوگا تو انہیں بھی ساتھ میں جنت میں لے کر جائیں گے۔ ایک بھائی نے 500 روپے دیا ہے۔ پروردگار عالم ان کے اس 500 سبحان اللہ ہمارے بھینس پیٹا سے آئے ہوئے ہمارے سنبا بھی کہیں گے، انہوں نے 100 روپے دیا ہے۔ پروردگار عالم امام حسین کے نام پر 100 روپے دیا۔ پروردگار ان کے 100 روپے کو
میں کمیٹی والوں سے گزارش کروں گا اور میں ان لوگوں سے بھی گزارش کروں گا، جلسہ تو سنا بھی نہیں اور امام حسین کے داستان سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ کبھی تو آپ نے جو ہے دکانوں کا سیر کیا، لیکن دکانوں کے سیر کرنے سے تجھے کچھ نہیں ملے گا، لیکن اس محفل میں بیٹھے ہو، اسی محفل کے بارے میں فرمایا گیا، اس محفل میں ایک نورانی مخلوق ہے جن کو فرشتے کہا جاتا ہے، وہ فرشتے رب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے اور رب کی بارگاہ میں کہیں گے مولا ان لوگوں کی مغفرت کی دعا ہم لوگ کر رہے ہیں، اے رب ذوالجلال ہم ان کے حق میں مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، تو قبول عطا فرما۔ رب فرشتوں کو کہے گا اے فرشتوں گواہ بن جاؤ، اس محفل میں جتنے بھی عورت ہیں، جتنے بھی مرد، جتنے بھی بچے، جتنے بھی بوڑھے بیٹھے تھے، سب کو میں نے بخش دیا ہے۔ اسی لیے کامیاب ہے وہ لوگ جو اس محفل میں آ کر بیٹھ کر ذکر شہید اعظم سن رہی ہیں۔ میں وہ واقعہ سناؤں گا، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو دینا چاہتے ہیں وہ حضرات دے دیں، اسی لیے کہ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، اور فرش زمین سے عرش تک سہرا حسین کا۔ فرش زمین سے عرش تک شہرت کس کی ہے؟ امام حسین کی۔ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے نام کو چھپا دیا گیا ہے۔ امام حسین دنیا میں آئے نہیں، امام حسین سے پہلے لاکھوں بچے، کروڑوں بچے دنیا میں آئے، کسی کا نام حسین نہیں پڑا، کسی کا نام بھی حسین نہیں پڑا، کسی کا نام حسین نہیں رکھا، لیکن جب نواسا انوکھا ہو تو نام بھی انوکھا رکھا جاتا ہے، نام بھی نرالا رکھا جاتا ہے۔ سارے لوگوں سے نام کو چھپا دیا گیا۔ اس حسین کا شہرہ صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمان کی بلندیوں پر ہے، جن کا درزی دنیا کا انسان نہیں بلکہ سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، جو جنت سے امام حسین کے لیے جنتی جوڑا لے کر دنیا میں تشریف لاتا ہوا نظر آتا ہے۔ پتا چلا کہ اس کی شہرت زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پہ ہے۔ زمین پر انسان تو انسان، حیوان بھی امام حسین سے پیار کرتے ہیں۔ ایک صحابی اس صحابی نے کیا کیا، ایک ہرنی جنگل میں پکڑا اور پکڑنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں لا کر دے دیا، اور جب ہرنی کا بچہ لا کر دے دیا تو سرکار مدینہ نے حضرت امام حسن کو دے دیا۔ اتنے میں حضرت امام حسین دیکھنے لگے میرا بھائی ایک ہرنی کے بچے کے ساتھ بڑی مستی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ نانا امی جان کے پاس گیا، جانے کے بعد کہنے لگا امی جان مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے، مجھے بھی کھیلنا ہے، مجھے بھی ان کے ساتھ کودنا ہے، مجھے بھی ان کے ساتھ خوش ہونا ہے۔ ایسے عالم میں باپ ماں کی بارگاہ میں جب التجا کی، کہنے لگے میرے پاس سے تم چلے جاؤ اپنے نانا کے پاس۔ کہنے لگے نانا کے پاس جاؤ، اسی نانا نے تو انہی نانا نے تو میرے بڑے بھائی حضرت امام حسن کو ایک ہرنی کا بچہ دے دیا۔ اتنا دیکھ رہا ہی تھا امام حسین کے بلکنے کو، جنگل کا ایک جانور جس کو ہرنی کہا جاتا ہے، ان کو بےتابی محسوس ہوئی۔ کہنے لگے اے حسین تڑپو نہیں، بلکو نہیں، رو نہیں، بلکہ وہ بچہ جو گیا ہے کسی اور کا نہیں، وہ پہلا بچہ میرا گیا ہے، لیکن میں دوسرا بچہ بھی میں تجھے لے جا کر دے رہی ہوں تاکہ تو بھی اس بچے کے ساتھ کھیل، اس کے ساتھ خوش ہو، میرا بھی مقدر کا ستارہ چمک جائے، اور میں بھی یہ خوش ہوں کہ میرے بچوں کے ساتھ جنہوں نے کھیلا ہے اس کے بارے میں میرے نبی نے کہا ہے یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان کا ان کی شہرت زمین پر نہیں آسمان کی بلندیوں پر ہے، جس کے گن جبرائیل کرتے ہیں، جن کی مدد سرائی جبرائیل کرتے ہیں، جن کی مدد سرائی میکائیل کرتے ہیں، جن کی مدد سرائی فرشتے کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ امام حسین
کا مقام بہت بلند ہے، شاعر کہتا ہے کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، اور بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا۔ نبی کا گھرانہ بے مثال دنیا میں ہے، بریلی کا تاجدار کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ امام علامہ جامی کہتے ہیں امام حسین جب خوش ہوتے تھے ان کے چہرے اتنے روشن ہو جاتے تھے، اگر چراغ بجھا ہوا ہوتا تھا تو پورا گھر روشن و تابناک ہو جایا کرتا تھا۔ بتاؤ اس امام حسین کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے اور نانا حسین کا، اور افضل ہے کل جہاں میں، افضل ہے کل جہاں میں نانا حسین کا۔ اور آگے شاعر کہتا ہے، کیا کہتا ہے شاعر؟ یہ کہتا ہے ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی، ایک پل کی تھی، ایک لمحے کی تھی بس حکومت یزید کی، حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی۔ اور جب امام حسین شہادت کے جام سے اپنے آپ کو سیراب کر لیا، حسین کا نام مٹ گیا، اب گھر گھر حسین نظر آ رہے ہیں، گھر گھر حسین نظر آ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ امام حسین کی حکومت تا دم حیات باقی رہے گی۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، اور جن جن لوگوں نے یہ دانکاری کی ہے پروردگار عالم ان کی اس دانکاری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔